وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راہ اختیار کرتی ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتی ہیں عنقریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 180 سے بیان ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو انہی ناموں سے اس کو پکارو جو اس کے نام ہیں، اور جو اس کے نام ہیں وہ سب سے اچھے نام ہیں۔ جو سب سے اچھے نام ہیں وہ اس کے نام ہیں تو اس کو ان ناموں سے پکارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 99 نام، 99، جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، اللہ کے 99 ناموں کو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور آگے حدیث بخاری شریف، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، سب سے اچھے نام اللہ ہی کی ہیں، اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ قرآن کہہ رہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تو انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ اب یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اس کے جو اسماء ہیں، اس کے جو نام ہیں وہ ہیں، اور انسان اللہ تعالیٰ کو صرف انہی اسماء حسنی کے ساتھ پکارے، انہی جو اس کے اسماء ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب، اللہ کی کتاب، سنت اور اجماع سے جن اسماء کا ثبوت ہو، ان اسماء کا اطلاق اللہ پر جائز ہے۔ کون سے اسماء کا اطلاق اللہ پر جائز ہے؟ جن اسماء کا ثبوت اللہ کی کتاب سے بھی ہو، اور سنت حدیث سے بھی ہو، اور اجماع سے بھی ہو، ان اسماء کا تو اطلاق اللہ پر جائز ہے۔ اور جس اسم کا اللہ کی کتاب، حدیث، سنت، اجماع میں ثبوت نہ ہو تو اس کا اطلاق جائز نہیں ہے، بھلے اس کے معنی صحیح ہوں تب بھی نہیں۔ تو اللہ کے نام تو بہت پیاری ہیں، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو ان کو تو انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ تو جن ناموں کا ثبوت اللہ کی کتاب میں، سنت میں، اجماع میں موجود ہے، ان اسماء کا اطلاق اللہ پر جائز ہے،
اور جن اسماء کا ان میں ثبوت نہیں، بھلے ان کے معنی صحیح کیوں نہیں، ان کا اطلاق اللہ پر جائز نہیں ہے، بھلے ان کے معنی صحیح ہوں۔ یہ امام ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں۔ اچھا، اسم اعظم، اب امام مالک نے، اب اس میں مختلف قول ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کو اعظم کہنا مکروہ ہے، کہ یہ کہہ دینا کہ یہ اسم اعظم ہے، اور معاذ اللہ باقی اسم اعظم نہیں ہے، صرف ایک کسی اسم کو اسم اعظم کہہ دینا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ امام مالک وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی اسم کو اعظم کہنا انہوں نے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو اب پھر جن احادیث میں کچھ اسماء کا ذکر ہے کہ وہ اعظم ہیں، تو پھر وہاں اس اعظم سے مراد کیا ہے؟ یہ تو پھر احادیث میں آیا ہے نا معاملہ جن سے، تو اس سے مراد عظیم ہے، عظیم، اور اللہ کا ہر اسم ہی عظیم ہے، اللہ کے تمام اسماء ہی عظیم ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی ایک اسم کو اعظم نہ کہو، کیونکہ اس کا تو ہر اسم ہی اعظم ہے، اس کا تو ہر اسم ہی عظیم ہے۔ تو امام ابو جعفر طبری نے کہا کہ میرے نزدیک وہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں تمام اقوال ہی صحیح ہیں، کیونکہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ فلاں اسم اعظم ہے اور کوئی دوسرا اسم اس سے زیادہ اعظم نہیں ہے، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ فلاں اسم، اللہ کے جو مختلف اسماء ہیں وہ اعظم ہے اور کوئی اسم اس سے زیادہ اعظم نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کسی اسم کے اعظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم کے ساتھ دعا کرنے والے کو عظیم اجر ملے گا، اس لیے اس کو اعظم کہا گیا۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں اسپیسیفکلی کسی ایک اسم کو اعظم مت کہو، کیوں؟ کیونکہ اس کے تمام اسماء اعظم ہیں، اس کا ہر اسم ہی اعظم ہے، اس کا ہر نام ہی اعظم ہے، ہر نام اس کا اعظم ہے، اس لیے اس کے کسی ایک نام کو اعظم نہ کہو۔ اور امام جعفر صادق اور جنید بغدادی وغیرہ انہوں نے کہا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے جس اسم میں ڈوب کر دعا کرے وہی اسم اعظم ہے، وہی اسم، مگر اس میں بہت لمبی بحث ہے اسم اعظم کے متعلق، اور اسم اعظم کی جو معرفت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی وہ اپنی جگہ ہے، اور یہ جو ہے علم کی باتیں یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی نے بعض اہل کشف سے نقل کیا کہ اسم اعظم ہو ہے، اور کسی نے کہا کہ اسم اعظم اللہ ہے، اللہ، کیونکہ یہی وہ اسم ہے جس کا اللہ کے غیر پر اطلاق نہیں ہوتا، اور غالباً پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے بھی فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہی ہے، اللہ اسم ذات، یہ اللہ ہے اسم اعظم۔ جیسے ایک حدیث میں اسم اعظم اللہ رحمان رحیم ہے، اسم اعظم رحمان رحیم حی و قیوم ہے، حی القیوم ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم جو ہے وہ ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور
اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم والی آیت میں، ان دو آیتوں میں اسم اعظم موجود ہے، اسم اعظم۔ تو لیکن چونکہ ہم قرآن اور حدیث کے اس کے اندر ہیں، اسی طرح امام ابو یعلا نے فرمایا بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، یہ انہوں نے اس کے متعلق فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یا ذو الجلال والاکرام آیا اسم اعظم، کیونکہ بعض لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں اسم اعظم کی تلاش میں۔ جیسے کہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ بلعام بن بعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، وہ تفاسیر۔ اور بلعام بن بعورہ جس کو خدا نے کتے سے تشبیہ دی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بندے کے خلاف ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا لوگوں کے تحفے تحائف کے چکروں میں۔ تو وہاں ان روایات میں، ان حدیث میں، قرآن کی اس تفسیر میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اور وہ اس اسم اعظم کی برکت سے جو دعا کرتا تھا وہ دعا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ مولا ہمیں 40 سال اس میدان کے اندر کیوں رکھ دیا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ بلعام نے جو آپ کے خلاف دعا کی تھی، آپ کے خلاف بد دعا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی بد دعا میرے متعلق قبول فرمائیے تو اب میری دعائے ضرر وہ اس کے حق میں قبول فرما، میرے حق اس کے حق میں قبول فرما۔ تو پھر انہوں نے جو دعا فرمائی کہ اس سے ایمان سلب کر لیا جائے بلعام۔ خیر، اسم اعظم کی تلاش میں دنیا نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں کہ کہیں سے اسم اعظم پتہ چل جائے۔ امام حاکم نے حضرت ابو درداء اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ اللہ کا اسم اکبر ربی ربی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا کہ جب بندہ رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک میرے بندے، تو سوال کر تجھے دے دیا جائے گا۔ کسی نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، امام مسلم، امام نسائی نے، کہ جو بندہ اس کے ساتھ دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اسم اعظم کے متعلق بتا دے، مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دے۔ انہوں نے یہ دعا کی مجھے اسم اعظم کی تعلیم دے دے، تو انہوں نے خواب میں یہ کلمات دیکھے واللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو ان کو خواب میں یہ الفاظ بتائے گئے واللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم، ان کو یہ چیز بتائی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اعظم ہیں، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کی ہیں، تو انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ اب اولیاء کرام، بزرگان دین، کسی کے لیے اسم اعظم اللہ ہوا، کسی کے لیے رحمان ہوا، کسی کے لیے رحیم ہوا۔ اب یہ کیا بات ہے؟ نام مختلف ہیں مگر سب کے لیے اسم اعظم تو پھر ایک ہونا چاہیے نا، جو ایک ہی ہے وہی اسم اعظم ہے۔ مگر وہ اسم اعظم کسی کے لیے تو ویسے ہی کام کرتا ہے مگر کسی دوسرے کے لیے وہ کام نہیں کرتا۔ کسی اور کے لیے رحمان، کسی کے لیے رحیم، کسی کے لیے کچھ۔ کوئی اس کو پکارتا ہے یا اللہ، کوئی پکارتا ہے یا رحمان، کوئی پکارتا ہے یا رحیم،
کوئی یا مالک ہو یا قدوس ہو یا سلام ہو یا مؤمن ہو یا محیمن ہو یا عزیز ہو یا جبار ہو یا متکبر ہو، کسی کے لیے وہ اسم اعظم ہے. یا متکبر، یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو یا غفار ہو یا قہار ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا علیم ہو یا قابض ہو، کسی کے لیے کوئی اسم اعظم ہے. یا باسط ہو یا خافض ہو یا رافع ہو یا معز ہو یا مذل ہو یا سمیع ہو یا بصیر ہو یا حکم ہو یا عادل ہو یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا حلیم ہو یا کسی نے یا خبیر کا، کسی کے لیے یا خبیر اسم اعظم، یا حلیم ہو یا عظیم ہو یا مالک ہو یا قدوس یا سلام ہو یا مؤمن ہو یا محیمن یا عزیز ہو یا جبار ہو یا متکبر، کسی کے لیے کچھ، کسی کے لیے یا حی ہو یا قیوم ہو یا واجد ہو یا ماجد ہو یا یا احد ہو یا صمد ہو یا قادر ہو یا مقتدر یا مقدم ہو یا مؤخر ہو یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا والی یا متعالی یا بر ہو یا تواب یا منعم یا منتقم یا رؤوف ہو یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، کسی کے لیے یا رب یا مقسط یا جامع یا غنی ہو یا مغنی یا موتی یا مانی یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث ہو یا رشید ہو یا صبور ہو یا صادق ہو یا ستار. کیا راز ہے اس کے اندر. البتہ ہم اس راز کے اندر جو جائیں تو ہم سیدھا آیہ کریمہ کے اندر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کی، فَادْعُوهُ بِهَا، تو انہی ناموں سے اس کو پکارو. اصل میں جس نے جس نام کے ورد کو اپنے عمل میں داخل کر لیا اس کے لیے وہی اسم اعظم ہے، اس کے لیے وہی. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا غالباً میں نے قول پڑھا تھا قلائد الجواہر یا بہجت الاسرار کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ اسم ذات اللہ کے ساتھ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ان کے لیے وہ اسم اعظم تھا. تو جو چیز، جو مبارک نام، جو مبارک عبارت، جو مبارک اللہ کے اسماء جو ہیں، اللہ کے اسماء، وہ اس کے ورد یا عمل کے اندر ہیں، وہی اس کے لیے اسم اعظم ہے. وہ اس سے جو دعا بھی کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی. بات تو اسماء کی ہو رہی ہے، بات ہٹ جائے گی، دوسری طرف چلی جائے گی. پیر روشن ضمیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بابا کرما والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ انہوں نے کہا درود خضری. درود خضری کہ بھئی اسم اعظم تم اس لیے پوچھ رہے ہو نا کہ اسم اعظم کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے، جیسے کہ روایات میں وہ قبول ہوتی ہے، تو میں تو درود خضری ایک دفعہ پڑھ کر جو دعا مانگتا ہوں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اصل چیز ہے کہ جو اللہ کے اسماء مبارک ہیں، جو آپ کے ورد میں، آپ کے عمل کے اندر آپ کو اس کے آداب اور اس کے ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، جب آپ اس نام سے اس کو پکاریں گے اور اس کے اندر ڈوب کر اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے اور آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. آگے فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں غلط راستے اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان قریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی. جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو اس کی سزا دی جائے گی. اب اللہ کا نام، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کا ایسا نام رکھنا جو اس کے حق میں جائز نہیں ہے. جیسے مسلمہ کذاب، اس سے کوئی پوچھتا تھا تیرا نام کیا ہے، وہ کہتا تھا میرا نام رحمان ہے.
تو ایسے نام رکھنا جائز نہیں ہے. جیسے عیسیٰ اللہ تعالیٰ کو مسیح کا باپ کہتے ہیں، تو اس طرح کے نام رکھنا جائز نہیں ہے. تو بندہ اپنے رب کا ایسے الفاظ کے ساتھ ذکر کرے جس کے معنی وہ نہیں جانتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے لفظ کا ذکر کرے جس کے معنی اللہ کی جناب کے لائق ہی نہیں ہے اور اس کو ان معنوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کو ان کا قول سنایا کہ بھلے اس اسم کے معنی صحیح بھی ہوں، مگر اگر وہ احادیث کے اندر اس اسم کا ذکر نہیں آیا تو اس کو آپ اللہ کے اسماء میں مت کاؤنٹ کریں جو ان سے. تو علامہ ابن عربی مالکی نے کہا کہ صرف انہی اسماء کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا حدیث کی ان 5 کتابوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی. اور یہ وہ کتابیں جن پر اسلام کے احکام کا دار و مدار ہے. اور ان کتابوں میں موطا امام مالک بھی داخل ہے جو تمام تصانیف حدیث کی اصل ہے، موطا امام مالک. اور اب وہ فرماتی ہیں کہ ان کے علاوہ باقی اسماء کو چھوڑ دو. یہ ان کا بیان ہے، جن سے ان کا قول ہے. خیر آگے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اس کے ساتھ عدل کرتا ہے. اچھا، اس سے پہلے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ عمل کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حق ہی کی ہدایت دیتا تھا اور اسی کے ساتھ عمل کرتا تھا. جیسا کہ وہ ہفتے والے دن شکار جو کرتے تھے، ایک وہ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو ان کو روکتے نہیں تھے، تیسرا وہ تھے جو ان کو روکتے تھے. تو پہلے بھی اس کا ذکر گزرا، جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اس کے ساتھ عمل کرتا ہے. اب جب اس کلام کو دوبارہ فرمایا گیا اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ساتھ عدل کرتا ہے، تو اب یہاں پر اس مقام کے اوپر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضور کی امت ہے. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری جو ان سے ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. ابن جریج نے کہا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت ہے، یہ حق کے ساتھ لیتے ہیں، دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. ان کا لینا بھی حق کے ساتھ، ان کا دینا بھی حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ میری امت ہے. اور قتادہ نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی جب اس آیت کو قرات کرتے تو فرماتے یہ تمہارے لیے اور تم سے پہلے ایک قوم کو بھی اس کی مثل دی گئی تھی. تو حضرت صبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ حق کے ساتھ ہمیشہ غالب رہے گا، جو ان کو ناکام کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی طرح ہوں گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور قیامت تک غالب رہے گا. یعنی یہاں جو ذکر آیا کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اس کے ساتھ عدل کرتا ہے.
یہاں پر مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ جو پہلے ذکر ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ ان کے اندر ایک گروہ ایسا ہے اور رہے گا جو جیسے کہ عبداللہ بن سلام تھے، جیسے ہی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ مگر یہاں جو ذکر ہوا وہ نبی پاک، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میری امت ہے، اور اسی کے مثل موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دیا گیا تھا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔